مسلم شریف کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، لا صلاۃ بحضرتی طعام، کسی کھانے کے حاضر ہونے کے وقت میں نماز نہیں، اور نہ اس وقت جب اخبثین کی شدید حاجت ہو۔ اخبثین کہتے ہیں پیشاب وغیرہ کی حاجت، قضاء حاجت پیشاب، یہ جب اس کا شدت اور غلبہ ہو اس وقت سرکار فرماتے ہیں کوئی نماز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھانا موجود ہو اور دل بھی اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو اور نماز کے وقت میں ابھی گنجائش بھی ہے تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ پہلے کھانا کھائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ بعض لوگ جیسے چلو یار پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں پھر بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے، ان کا ذہن ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کھاتے بھی پھر جب اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر ہم چاہتے ہیں خوب ذرا نفس خوش ہو، ایک ایک لقمے سے خوش ہو، کمبینیشن ملائیں گے جس میں کیچپ میں تھوڑا سا چٹنی ہونی چاہیے، تھوڑا سا یہ، پھر منہ میں ڈال کے نفس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی مزہ آ رہا ہے، وہ کہتا ہے استاد بہت مزہ آ رہا ہے، لگے رہو، شاباش، فلاں چیز بھی ملاؤ ذرا اور مزہ آئے گا۔ اب اگر پہلے کھانا کھانا اور پھر نماز تو پھر وہ اتنا نفس کو مزہ نہیں آتا کہ ابے یار یہ نماز کی طرف بار بار دھیان جائے گا، اس لیے پہلے نماز پڑھ لے، فارغ ہو جا، پھر یکسوئی سے کھانا کھائیں گے۔ اب دیکھیں مزاج شرع دیکھیں اور ہماری نفس کی چلاکیاں دیکھیں۔ نفس یہ کہہ رہا ہے پہلے نماز سے فارغ ہو جا تاکہ ایک ذمہ داری ہٹ جائے، اب سکون سے کھانا کھائیں گے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں پھر سکون سے نماز پڑھیں گے۔ اب ہمیں اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلنے والے ہیں یا اپنے نفس کو سکون فراہم کرنے والے ہیں۔ تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں اور ایک طرف سے ذہن فارغ ہوگا نا پھر کھانا کھائیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ہمیشہ بری چیز بھی نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، اگر بھوک زیادہ نہیں لگ رہی ہے اور نماز کا ٹائم بھی آ گیا تو آپ نے کہا اچھا چلے میں نماز ادا کر لیتا ہوں پھر کھانا کھا لوں گا، یہ جیسے بہنیں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ نماز کا وقت بہت تنگ ہے تو پھر تو واجب ہے کہ پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اور ایک لیکن جو صورت یہاں ذکر کی گئی، اگر بہت زیادہ اشتہا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، اور بعض اوقات کھانا گرم رکھا ہوتا ہے، ٹھنڈا کھانا بعض لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، میری خود بھی عادت ہے کہ میں تھوڑا سا گرم سے مراد وہ نہیں کہ جو منہ جلائے، لیکن اتنا کہ تھوڑا بہت اس میں گرمی موجود ہو تو وہ طبیعت کو پسند آتا ہے۔ تو پھر وہ اگر ایسا ہے وہ سوچتا ہے اگر میں نماز پڑھوں گا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کھاؤں گا تو مسئلہ، تو پھر وہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز۔ اسی طرح اگر اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر میں کھانا چھوڑ دوں گا تو بار بار توجہ میری کھانے کی طرف جائے گی اور نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہے گا، تو اس کو پہلے پھر کھانا کھانا چاہیے جیسے یہ۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ ایک شادی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھلنے والا ہے بالکل، اور آپ سوچتے ہیں یار عشاء پڑھ لوں یا پہلے کھانا کھا لوں، تو اب ہوتا یہ جب کھانا کھلتا ہے تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے دشمن کی فوج سامنے صفے بنا کے کھڑی ہوئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سے ہاتھ ڈال کے اٹھا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کھڑے ہو کے تیز تیز اس کو پیٹ میں اتارتے ہیں، صرف 2 لقمے لیتے ہیں، 2 دفعہ چباتے ہیں اس کو اور اتار کے معدے سے کہتے ہیں بیٹا سب باقی کام تم کرو، میں جلدی جلدی بس سپلائی میں فراہم کروں گا، پیسنا کھانا سب تمہارا کام ہے۔ حالانکہ اصل تو دانتوں کو اللہ نے دیا اسی لیے کہ اس کو چبایا جائے، اس کو کھانے کو نرم کر کے اتارا جائے، معدے کو وہ کام نہ کرنا پڑے جو دانت کا کام ہے، لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا اور وہاں کھانا کھل گیا تو ڈھکنے جب ہٹتے ہیں اور خوشبو پھیلتی ہے اور لوگوں کے چمچوں کی آوازیں شروع ہوتی ہیں پورے ہال کے اندر، تو پھر نفس کا بے چین ہونا تو ایک لازم امر ہے، پھر کہاں نماز میں مزہ آئے گا، پھر ہوگا اٹھک بیٹھک تیز 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 نماز، اندر سے آواز آئے گی بھائی جلدی کر تجھے پہلے سمجھایا تھا تو کہاں نماز میں لگ گیا، وہ دیکھ ساری بوٹیاں کھا جائیں گے، اتنے موٹے موٹے مشٹنڈے پڑے ہوئے وہاں پہ، اور پھر آدمی جلدی سے نماز چھوڑ بھاگے یا تیز تیز ادا کرے۔ اب ایسی نماز ہمیں یقیناً وہ نفع نہیں دے سکتی ہے جو ایک خشوع و خضوع والی نماز ہے، اس لیے پہلے کھانا کھا لیں پھر یہ۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جماعت تیار ہے، آپ قریب ہیں مسجد مثال کے طور پہ، آپ نے دیکھا بالکل جماعت تیار ہے اور یہاں کھانا بھی تیار ہے، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جماعت کو اور انفرادی طور پر نماز ادا کرنے دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کھانا تیار ہے اور توجہ کھانے کی طرف بہت زیادہ ہو رہی ہے،
اشتہا ہو رہی ہے، جیسے بھوک لگ رہی ہے، کوئی کام کر کے آتا ہے اور ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، تو یہ کھانے کی موجودگی ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتی ہے۔ خصوصاً بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص گرم روٹی کھانے کا عادی ہے اور ٹھنڈی چبانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے، یاد رکھیں، وہ کھانا کھائے اپنے پھر جا کے جماعت میں شامل ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کس چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں کہ بعض ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت سخت دن بھر میں کام کرتی رہتی ہیں، اور عشاء کی نماز خاص طور پہ ان کو ذرا طویل محسوس ہوتی ہے کہ 17 رکعتیں ہیں۔ میں یہ کوئی خدا نخواستہ سستی کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن اپنی بہنوں کو صرف میں سمجھا رہا ہوں کہ بعض بہنیں ہماری اس طرح سوال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب سارا دن تھک جاتے ہیں اور پھر 17 رکعتیں سستی آ جاتی ہے نماز میں۔ ان کے لیے میری گزارش ہے، کبھی اگر ایسا ہو، ہمیشہ نہیں کیجیے گا، کبھی اگر ایسا ہو کہ سستی آ رہی ہے تو عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں، اور آگے کے جو 4 نفل ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل پڑھتے ہیں نا، یہ جو آخر کے 4 نفل یہ بھی چھوڑ دیں، تو 8 رکعت تو آپ کی ہٹ گئی، باقی 9 رکعتیں رہ گئی، وہ آپ ادا کر لیں۔ 4 اس میں فرض ہیں، 3 وتر ہیں، اور 2 بیچ کی سنت ہیں، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہیں، تو یہ آپ کو نماز تھوڑی کم محسوس ہوگی۔ اور ان جو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو آپ نے ترک کیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے میں نے وضاحت کر دی، وہی کرے کہ جس کو جو تھکا ہوا ہے بہت زیادہ، اور اگر یہ رعایت اس کو نہ ملے تو نفس فرائض کی ادائیگی میں بھی سستی کا شکار نظر آتا ہے، تو اس کو ترغیب دینے کے لیے کہ چلو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنی تو پڑھ لیں، تو نفس خوش دلی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہنیں تھکی ہاری ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ چلو اب اگر پہلے کھانا کھانے کی طرف آئیں تو ایک تو پہلے تھکا ہوتا ہے آدمی، پھر جب کھانا کھاتا ہے تو بعضوں کی عادت ایسی ہے، اور میرے بھی ایک ساتھ اگر میری نیند کا ٹائم ہو خاص طور پہ کہ کھانا کھانے کے بعد نیند بہت سخت قسم کی چڑھنا شروع ہوتی ہے، تو وہ بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب پھر سستی آ جاتی ہے بہت زیادہ شدید قسم کی، اور پھر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا پھر تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا کہ چلو تھوڑی دیر کھانا ہضم ہو پھر میں نماز شروع کروں، تو بعض اوقات تو نماز کے لیے سستی آ جاتی ہے، اور نفس و شیطان ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ پھر دل یہ چاہتا ہے تھوڑی دیر لیٹ بھی جاؤں، تھوڑا سا ذرا آرام کر لوں، پھر نماز پڑھ لوں گا، اور اس میں کبھی کبھار نماز نکل جاتی ہے۔ تو اس میں اب 2 صورتحال ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹیپ وائز آدمی چلے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا نرمی کا معاملہ رکھے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آدمی نماز پڑھ لے اور پھر کھانا کھائے، تاکہ یہ سچویشن ہی نہ آئے۔ جب یہ تھوڑا سا آپ کا عادت بن جائے، اس کے بعد اپنے آپ کو ہمیشہ پھر ایک اسٹیپ آگے لے کے جانا چاہیے، کہ اب یہ نہیں کہ جو نفس کہہ رہا ہم اسی کے مطابق اپنی صورتحال بنائیں، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صورتحال وہ بنائیں، ماحول وہ اختیار کریں، یا اپنے اطراف میں ماحول وہ کریٹ کریں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب کچھ عرصے آپ ایسا کیا آپ نے، اب آپ نفس کو اس طرف مائل کریں کہ نہیں، پہلے کھانا کھائیں گے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے بعد لیٹوں گا نہیں بالکل، یا لیٹوں گی نہیں، تھوڑا سا ٹہل کر ہلکا پھلکا سا، جیسے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ بیٹھیں، پھر علماء نے فرمایا کہ کچھ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیں اگر آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے کھانا کھانے سے، اور پھر تازہ وضو کر کے اپنے آرام سے نماز پڑھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہر ایک اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کس ترتیب سے چلنا چاہیے، تاکہ اس کا معاملہ کھانے کا اور نماز کی خشوع و خضوع کا، یہ دونوں اپنی جگہ قائم رہیں۔ اور دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا، نہ اس وقت کوئی نماز پڑھے کہ جب پیشاب وغیرہ کی شدید حاجت ہو۔ اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت پیشاب آ رہا ہوتا ہے، آدمی کو احساس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں گھنٹی بجتی ہے، ہمارا دماغ ہمیں ہر چیز کی اطلاع دے رہا ہوتا ہے، اس کا پورے جسم سے کنیکشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے کہ بھئی اب پیشاب کی شدت ایک ہلکی سی سٹیج پر ہے، اور کچھ دیر بعد یہ بڑھے گی، وہ ہمیں خود اپنی طبعی کیفیات کا پتہ ہوتا ہے۔ اب آدمی کا وضو ہے اور پیشاب ہلکا ہلکا آ رہا ہے، اور اس کو امید ہے کہ اگر میں نماز شروع کروں گا اس میں تیزی آ جائے گی، جیسے 2-3 گلاس پانی پی لیا، اب وہ پیشاب کے ہلکی کی حاجت شروع ہوئی، اگر 5-7 منٹ اور نکل جائیں اس حاجت میں شدت آ جائے گی۔ تو اب شریعت یہ نہیں چاہتی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، کہ لوگوں کی نگاہ تو ہمارے ظاہر پر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا باطن بھی پوشیدہ نہیں، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری فیلنگ، ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات، ہماری طبیعتوں کا بدلاؤ،
ہمارا رب ان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور ان کا عالم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ہم نے تکبیر لگائی، لوگ تو دیکھ رہے ہیں بڑے خوش و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ذہن کے اندر چل رہا ہے پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، جلدی جلدی بس جلدی نماز ختم ہو جائے تو میں جا کے پیشاب کروں گا۔ اور اسی طرح جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے لمبی قرات کر دی، پھر سوچ رہے ہیں بھئی یار یہ امام صاحب کو بھی بڑی لمبی لمبی صورتیں یاد آ گئیں آج تو بھائی اسی لیے تو شریعت نے کہا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، ورنہ حالت نماز میں جبکہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، استغراق اخروی امور کی طرف ہو اور ہم نماز پڑھتے ہوئے پیشاب 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 یہ ذہن کے اندر آ رہا ہو، یقینی سی بات ہے کہ یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر آپ دنیاوی کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوں اور سوچ رہے ہیں کچھ کھڑے ہوئے اور وہ کہے کیا سوچ رہے ہو، آپ کہیں یہ پیشاب کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو ایک عجیب سے لگے گا نا، بولے یار تم میرے سامنے کھڑو کے پیشاب کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ اب آپ سوچئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں پیشاب کے بارے میں توجہ ہو، کسی اور گندگی کی طرف توجہ ہو، تو کس قدر بری چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا پہلے اخبثین کو ختم کریں۔ اس میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر جماعت بھی تیار ہے اور انسان کو پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، جماعت کی فکر نہ کرے، پہلے جا کے آرام سے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو، پھر وضو کرے، پھر اگر جماعت مل جائے ٹھیک، نہیں ملے گی تو یہ ترک جماعت کے لیے عذر تھا، یہ گناہ گار نہیں ہوگا اور یہ نماز اس کی بہت اچھی اور کامل کہلائے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بھائی بہن اس پہ توجہ کریں۔